اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کیا موسم کا احوال معلوم کرنا کفر ہے؟ آج کل جو لوگ انٹرنیٹ پر موسم کی جانکاری کر لیتے ہیں، یہ جانکاری سے پتہ چل رہا ہے انڈیا کے ہیں یہ، اس جانکاری پر یقین کرنا کہیں کفر میں شامل تو نہیں ہوگا؟ ظفر عالم اتر پردیش، دیکھا میں نے کہا تھا نا انڈیا کے ہوں گے جانکاری۔ دیکھیں، آپ کی جانکاری کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ موسم کا احوال معلوم کرنا سائنسی آلات کے ذریعے، محکمہ موسمیات کے ذریعے، اس کا کفر اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ وہ آیت پیش کریں کہ 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں کہ ان اللہ یعلم، وہ آیت ہے کہ ما فی الارحام، جو کچھ ماں کے رحم میں وہ اللہ جانتا ہے، بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ویعلم الغیث، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔ تو یہ بارش کو کا، اور وما تعلم نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اس کی موت واقع ہوگی، کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ تو اس بیس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، پوری آیت میرے ذہن میں آئی۔ ان اللہ یعلم ما فی یعلم ان اللہ یعلم کیا آیت تھی یار، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی برساتا ہے، یعنی اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، جو کچھ ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، جو اس آیت کی مشہور تفسیر ہے اس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتہ ہے کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ تو یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ موسم کا حوال جاننا یہ کفر میں داخل ہے، اور یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگانا کہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ بھی کفر ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور غیب اس کو کہتے ہیں جس علم تک اسباب کے بغیر پہنچنا ممکن نہ ہو، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہی نہ ہو وہاں تک پہنچنے کا، اور پھر آپ بتا رہے ہو، جیسے نجومی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کل یہ ہوگا کل وہ ہوگا، حالانکہ کوئی سائنٹیفک لاجک ہی نہیں ہوتی ان کے پاس، بس لکیریں وکیریں دیکھ کے، ستارے دیکھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی۔ تو یہ ہیں غیب کے دعویٰ کرنے والے۔ اگر آلات کے ذریعے یا سائنسی جو ہے وہ تھیوریز کے ذریعے آپ کسی حقیقت پر مطلع ہوتے ہیں تو یہ غیب میں داخل نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے قرآن نے کہا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ اس وقت کوئی ایسے آلات دریافت ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت اگر کوئی پہلے سے بتا دیتا لڑکا یا لڑکی تو وہ غیب کا مدعی تھا، تو وہ کفر تھا۔ لیکن اگر وہی کوئی پیٹ چاک کر کے ماں کا بتا دیتا کہ دیکھو میں نے تو یہ تو لڑکا ہے اس کے اندر، تو وہ پیٹ چاک کر کے جب دیکھ لیا نا، تو دیکھ لیا تو اب وہ غیب میں رہا نہیں ہے، تو اس لیے اب اس پر اطلاع دینا وہ غیب کا علم ہی کہلائے گا۔ تو کبھی پیٹ چاک کر کے دیکھ لیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کبھی الٹرا ساؤنڈ ان ریز کے ذریعے بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ تو بارش کا اگر سائنسی آلات کے ذریعے کوئی بتا دے کہ کب نازل ہوگی تو یہ بالکل ممکن ہے، اور اس پر یقین کرنا یہ کفر اور ایمان کا اس سے کوئی دور دور کبھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سائنسی آلات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، جھانک کے دیکھ کے بتایا جا رہا ہے، ہواؤں کے رخ کو دیکھ کے بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ غیب وہ نہیں ہے جو آج کل پیر و فقیر لوگ بس ویسے ہی ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے اور لکیریں وکیریں بتا کے۔ تو یہ لوگ ہیں جو غیب کے مدعی ہیں، ان پر یقین کرنا بہرحال کفر ہے۔ عطا محمد صاحب سکر سے پوچھتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کرنا، قرآن پاک میں 5 چیزوں کے متعلق آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، جبکہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ عطا محمد صاحب، اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں۔ قرآن میں یہ جو 5 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں، یہ ایک علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب قرآن کا ایک طریقہ تکلم ہے، قرآن کا ایک انداز ہے، قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے۔ جزیات کا مطلب یہ ہے کہ مثالیں بیان کرتا ہے، اور ان مثالوں سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی بلکہ اس سے قانون اور ضابطہ بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو قرآن نے 5 چیزیں بیان کی ہیں۔ جب بھی ہم کو کوئی نالج حاصل ہوتی ہے نا، تو نالج ہمیں خود بخود تو نہیں حاصل ہو جاتی، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، سننے سے پتہ چلتا ہے، سوچنے سے نالج حاصل ہوتی ہے، اور سائنسی آلات استعمال کرنے سے نالج حاصل ہوتی ہے۔ تو غیب کہتے ہیں اس علم کو
جن میں آپ کے پاس وہ سورس آف نالج نہ ہو، پھر آپ کسی علم پر مطلع ہو جائیں. جیسے کل کیا ہوگا، اب آپ کے پاس کوئی سورس آف نالج ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ علم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تو آپ نہیں بتا سکتے کہ کل کیا ہوگا. لیکن اگر آپ کو محکمہ موسمیات والا آ کے بتا دیتے ہیں کہ جی بادل آ رہے ہیں اتنی کلومیٹر کی رفتار سے اور ہوائوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کل بارش ہوگی، تو انہوں نے تو آلات کے ذریعے بتا دیا نا، تو یہ غیب رہا نہیں ہے. تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو اس زمانے میں یہ 5 چیزیں ایسی تھیں جو غیب سمجھی جاتی تھیں، کیونکہ کوئی آلات دریافت نہیں ہوئے تھے ماں کے پیٹ میں جھانک کے دیکھا جائے کیا ہے، اور بارش کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا، زندگی کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ کل مرنا ہے کہ پرسوں مرنا ہے. لیکن ایک آدمی کو پھانسی سنا دی گئی ہے اور اس کو بتا دیا گیا ہے کہ کل آپ کی ڈیتھ ہے، تو وہ تو بتا سکتا ہے کہ کل میں مر جاؤں گا. صبح پوچھا جاتا ہے کہ آخری خواہش بتاؤ، اس لیے پوچھا جاتا ہے نا کہ آج آپ نے مرنا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ آج میں نے مرنا ہے، تمام اپیلیں میری مسترد ہو گئی ہیں. لیکن وہ جو اس کو موت کا علم ہوا ہے وہ ذرائع سے ہوا ہے، لوگوں نے بتایا ہے، حکومت کا فیصلہ ہے، جج کا فیصلہ ہے، ان تمام چیزوں سے. ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل مرنا ہے کہ پرسوں مرنا ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہماری موت کا کیا وقت متعین ہے. تو اسباب کے بغیر علم یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ کسی سورس آف نالج کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم کامل ہے. تو اللہ میاں نے یہ سمجھانے کے لیے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ مثالیں دی ہیں جو اس زمانے میں غیب میں تھیں. کل کیا ہوگا، کہاں تمہاری موت واقع ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو لیکن اگر کسی آلے کے ذریعے ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں، تو وہ غیب رہتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس آیت کا مفہوم میں داخل ہی نہیں ہے. اسی طرح کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اور محکمہ موسمیات والے آسمانوں میں فضاؤں میں جھانک کے بتا دیتے ہیں، تو وہ غیب میں رہا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ تمام چیزوں کا سائنسی آلات کے ذریعے اگر علم ہو جاتا ہے تو پھر یہ علم غیب میں داخل ہی نہیں رہتا، پھر یہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہی نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس زمانے میں بھی اگر کوئی ماں کا پیٹ کاٹ کے بچے کو باہر نکال کے دیکھ لیتا تو پتہ چل جاتا نا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لیکن بھائی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے دیکھ کے بتا دیا ہے نا، بغیر دیکھے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں بتا سکتا کوئی، تو یہ تو تم نے تو پیٹ کاٹ کے دیکھ لیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ علم کے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کسی رزلٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہ غیب میں داخل نہیں رہتا. تو اس لیے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر پتہ چل رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے. تو قرآن نے اس آیت میں جو سمجھایا ہے نا، مثالوں کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو جب الٹرا ساؤنڈ سے یا آلات سے آپ نے جھانک کے دیکھ لیا تو وہ غیب رہا نہیں ہے. جب غیب رہا نہیں ہے تو اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے. تو خلاصہ یہی نکلا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرایا جا سکتا ہے بچے کی جنس کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور یہ چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے. ہاں، معلوم کرانا یہ ایک فضول اور عبث کام ہے. لوگ اس لیے معلوم کراتے ہیں کہ بچی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لڑکا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. جاہلوں میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض تو ظلم کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو اس جہالت سے بچنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ نہ کروائیں، اچھا ہے. جو اللہ دے دے، لڑکا دے دے لڑکی دے دے، اللہ کی مرضی ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے.